السلام علیکم ناظرین، ذوق احمد ویوز میں خوش آمدید۔ اس وقت کی اہم ترین ناظرین خبر سامنے یہ آئی ہے کہ آرمی چیف کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے وزیر اعظم مسعود پزشکیان سے رابطہ ہوا ہے، جبکہ یہ سارے رابطے اب ایک ایسی میٹنگ کی طرف جا رہے ہیں جو کہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ اس پر اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے، اس پر جو یو کے کا ایک اخبار ہے اس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم 5 دن کے لیے جنگ کو مؤخر کر رہے ہیں۔ یہ ساری خبریں ہیں کیا؟ آج میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاؤں گا۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، ایک تو فون کالز بہت ہو رہی ہیں، ان فون کالز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس کس کا کس سے رابطہ ہو رہا ہے۔ جو لیٹسٹ رابطہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہوا ہے، وہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا ہے اور خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ اب ذرا بات کر، اور ایکزیوس یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کا ریسنٹ رابطہ اسرائیل سے جو ہوا ہے اس کے اندر بھی بات چیت کی جا رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 15 نکات ایسے ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں ایران سے، اور بات چیت ایک مرحلہ وار پوزیشن میں سامنے بڑھ گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، فائنینشیل ٹائمز کا آرٹیکل ہے، بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل ہے، میں ذرا آگے جا کے آپ کو اس کو بتاتا ہوں، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو رابطے ہوئے ہیں ٹیلی فون کالز پر، اس کے حوالے سے ذرا تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام کی میٹنگ اسلام آباد میں ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ بات چیت اس مرحلے تک پہنچ رہی ہے کہ اس ہفتے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں اعلیٰ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان ایک ممکنہ ملاقات ہو سکتی ہے، اور برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق بھی امریکی میڈیا سے منسلک صحافی نے ایکس پوسٹ میں اسرائیلی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس ہفتے کے آخر میں پاکستان کے دارالحکومت ایران میں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو 2 میڈیا چینل اسرائیلی اور یو کے کا میڈیا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، برطانوی اخبار کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب ایران کی جانب سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پوری سپیچ تھی، یا کچھ دیر قبل انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اس پر ایران کا رسپانس یہ آیا ہے کہ ایران نے ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا اور اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا کہ ایران کا اب یہ موقف ہے، ایران یہ کہتا ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے، اب ساتھ ساتھ یہ جنگ کا ماحول بھی رہے گا اور پھر مذاکرات ہوں گے، کیونکہ 2 سے 3 دفعہ تو لاسٹ 2 جنگیں جو ہوئی ہیں، ایک 8 مہینے پہلے 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اب 9 مہینے پہلے تقریباً، اور ایک اب جو جنگ ہو رہی ہے، یہ دونوں مذاکرات کے درمیان جب مذاکرات کامیاب ہونے والے تھے تو اسرائیل نے شرارت کی، اور وہ شیطان صرف جو انسان ہے اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو، اس کی جانب سے یہ قدم جو ہے اٹھایا گیا، ڈیورنگ مذاکرات جو ہے وہ اٹیک کر دیا گیا۔ تو ایران اب کہہ رہا ہے کہ یہ مذاکرات والی کہانی ہمیں نہ سنائے، ہم جو ہے اس سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اب ساتھ ساتھ جنگ بھی جاری رہے گی اور پھر مذاکرات بھی جاری رہیں گے، اور ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا پلڑا جو ہے بھاری ہے۔ اب جو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اور پوری دنیا میں جو ہیڈ لائن چل رہی ہے وہ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ہے، جو کہ CDF ہیں، پاکستان کے آرمی چیف ہیں، ان کے بارے میں یہ خبر چل رہی ہے، اور فائنینشیل ٹائمز لکھ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کا کوئی میڈیا نہیں کہہ رہا۔ ٹرمپ کے ایران بحران میں پاکستان ثالث کے طور پر سامنے آ گیا، یہ اس کی ہیڈ لائن لگائی گئی ہے، اور پھر آگے لکھا گیا کہ پاکستان نے خود کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے مرکزی ثالث کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں وہ اپنے فوجی سربراہ کی تہران سے روابط اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گرم جوش تعلقات کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اتوار کے روز ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ 2 باخبر ذرائع کے مطابق، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے پیر کے روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو کی۔ پاکستانی اور ایرانی رہنماؤں کے درمیان یہ بات چیت اسی وقت ہوئی جب ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ ایران کے بجلی گھروں کو تباہ کرنے کی اپنی دھمکی مؤخر کر رہے ہیں، کیونکہ تہران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے بہت اچھی اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، پوری دنیا اس وقت اس بات پر جو ہے وہ اتفاق کر رہی ہے کہ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے بات چیت کے حوالے سے۔ اگر یہاں پر بات چیت نہ ہوئی اور معاملے کو حل نہ کیا گیا تو یہ جنگ اور پھیل جائے گی، کیونکہ رشیا نے ڈائریکٹ امریکہ کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ اگر جو نیوکلیر سائٹس ایران کے اندر ہیں، اس کے ارد گرد جو پلانٹس رشیا کے ہیں، اس کے آس پاس اٹیک کیا گیا تو پھر یہ ایک ایسی جگہ جنگ چلی جائے گی جہاں سے واپس آنا مشکل ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آتا ہے کہ 5 دن کے لیے وہ مؤخر کرتے ہیں، تو آلریڈی ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اور میں آپ کو بلکہ اگلی ویڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا کہ ایران کی 2 اسٹریٹجیز ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ جنگ، خود امریکنز بات کریں کہ امریکہ ہارا اور ایران جیتا،
اور وہ کس طرح یہ جنگ جیت رہا تھا. وہ 2 اسٹریٹجیز بھی ہیں, وہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے, لیکن ذرا اس خبر کو اب تفصیل سے یہاں پہ آپ کے سامنے لے چلوں. یہ واضح نہیں تھا کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں اور ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان, جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے, آپس میں جڑے ہوئے تھے یا نہیں. وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کی مذاکراتی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا, اور یہ حساس سفارتی معاملات ہیں اور امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا, یہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے. ترکی جو جنگ سے پہلے ثالثی کی کوششوں میں شامل تھا, اب بھی ایرانی حکام اور ٹرمپ کے نمائندے سٹیو وٹکوف سے رابطے میں ہے, اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیر کو اپنے ترک ہم منصب حاکان فیدان سے بات چیت کی. مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے بھی اتوار کو ایران, پاکستان اور وٹکوف اور قطر کے وزیر خارجہ سے گفتگو کی ہے. تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں نے خبردار کیا کہ جنگ کے چوتھے ہفتے میں داخل ہونے کے باعث کسی بھی ثالثی کی کامیابی کے امکانات کم ہیں. باخبر ذرائع کے مطابق یہ سفارتی کوششیں ابھی ابتدائی مرحلے میں پیغامات کے تبادلے تک محدود ہیں, نہ کہ کسی باضابطہ عمل تک. اور اسی تمام سچویشن میں ایکزیوس یہ رپورٹ کرتا ہے کہ جے ڈی وینس نے پیر کی صبح کو نیتن یاہو سے ڈسکس کیا ہے نیگوسیشنز کے حوالے سے, اور کمپوننٹس کے پاسبل کمپوننٹس کیا ہو سکتے ہیں اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے. دوسری جانب ایران کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے بڑے دعوے کیے, ہم نے ان کی میزائل فیسلٹی کو تباہ کر دیا ہے, اور ہم نے یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, لیکن ساتھ ہی ایران جواب دیتا ہے میزائل سے. اور نہ تو ابھی تک جو ٹارگٹ تھا ٹرمپ کا کہ یا تو ان کی میزائل کیپیسٹی کو, کیپیبلٹی کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے, یا ان کی رینج کو کم کرا لیا جائے مذاکرات میں, یہ دونوں کام تو ہوئے نہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے اب ایک فیس سیونگ, کیونکہ جس بری طرح یہ پھنس چکے ہیں. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا جو 11واں اور 12واں دن تھا اس کے اندر ایران کے میزائل کامیابی سے انٹرسیپٹرز کو کراس کر کے اسرائیل کے اندر نشانے پر لگنا شروع ہو گئے تھے, اور پھر سڈنلی بیچ میں ایران کودا, جو ہے وہ یو ایس کودا اور B-2 بامبرز لے کر آیا, اور اس نے پھر کیا کیا کہ کہا جی ہم نے یہاں پر نیوکلیر فیسلٹی پر حملہ کر دیا ایران کے اندر, اور ان کی نیوکلیر صلاحیت کو ختم کر دیا, اور لو جی ہم جنگ جیت گئے اور جنگ ختم ہو گئی. اب بھی آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جو پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر تباہی کی گئی ہے ایران کی جانب سے جوابی حملے میں, اور وہ بھی کیونکہ ان کی گیس فیلڈ پر یا ان کے پاور پلانٹس پر جب اٹیک کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب پھر نیوکلیر سائٹ کے ارد گرد میزائل سے دیا گیا ہے, تو بہت بڑی تباہی تھی. اور ان 4 ہفتوں کے اندر اب اس موقع کے اندر, کیونکہ یہ جو 8-9 مہینے تھے جو پچھلی جنگ ہوئی تھی 2025 میں اور 2026 میں جو ایران, اسرائیل اور US کی جنگ ہوئی ہے, اس کے اندر اسرائیل نے بہت حد تک قابو پانے کی کوشش کی اور اپنے انٹرسیپٹرز کو, ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کی, اور جو کوتاہیاں پچھلے 12 دن کی جنگ میں رہ گئی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی, اور ان کا خیال تھا کہ اب ایران کے میزائل کراس نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ جو پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ایران کے پن پوائنٹ پر میزائل لگنا شروع ہو گئے ہیں, ایران نے اتنا انگیج کیا اسرائیل کے ڈیفنس جو بیٹریز ہیں یا ڈیفنس سسٹمز ہیں جو 4 قسم کے لگے ہوئے ہیں اس کو, کہ اب وہ بھی کمزور ہو گیا ہے. تو اب یاد آ گیا اسرائیل کو بھی, جب نقصان ہونا شروع ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یاد آ گیا کہ اب ذرا جو ہے نا وہ وار ختم کر لی جائے. تو اب یہ سچویشن بن چکی ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.